اس زمانے میں لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں منافع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ شراب حرام ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہو یعنی شراب پی ہوئی ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کی ممانعت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی تھی، تو اگر شراب واقعی میں حرام ہے تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے دیا تھا؟ شراب کی حرمت یہ سمجھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ شراب حرام ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی یوں سمجھیے کہ سن 5 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 6 سال پہلے یہ حرام ہو گئی تھی۔ تدریجاً حرام ہوئی ہے۔ پہلے سوال کیا گیا جو دوسرے پارے میں ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پیتے ہیں، تو یکدم ان کو چھوڑنا مشکل تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں منافع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے، تو بعض نے چھوڑ دیا۔ پھر چوتھے پارے میں ہے کہ بعض لوگوں نے شراب پی اور نماز شروع کی، تو نماز کی قرات میں غلطی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو یعنی شراب پی ہوئی ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ پتہ نہیں کیا پڑھ جاؤ۔ پھر بعض لوگوں نے چھوڑ دی۔ پھر 7ویں پارے میں آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی اور یہ تیروں والی تقسیم، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اب جب یہ آیت اتری ہے تو شراب حرام ہو گئی، اور پھر احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ بعض صحابہ نے جنہوں نے تازی پی تھی انہوں نے قے کر کے باہر نکال دی، اور بعض جنہوں نے خریدی تھی انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، اپنے مشکیزیں پھاڑ دیے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ تو یہ سمجھنا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ شراب حرام نہیں ہوئی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں شراب حرام ہو گئی تھی۔